أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے میرے چادر لپیٹنے والے، رات کو اٹھو مگر ذرا کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو، یا کچھ زیادہ کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں. بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پائمالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے. یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو جائیں. وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا آپ اسی کو اپنا نگراں بنا لیں. اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں، اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور تھوڑی مہلت دیں. ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور بھڑکی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ لرزہ میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائیں گے. بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے، جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں القلب الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. میننگ، وہ دل کہ جس میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ موجود نہ ہو، اس کی مثال ایک خراب اور ویران گھر کے جیسی ہے. حوالہ کتاب کشف الاسرار، جلد نمبر 7، پیج نمبر 405. لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات على محمد وآل محمد. قرآن کی بحث ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز قرآنی بحث سے ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بچے حدیثیں پیش کر رہے ہیں، قرآن کی خوبصورت ترجمے کے ساتھ تلاوت سن رہے ہیں آپ. یہ پورا ماحول جو بنتا ہے ماشاءاللہ، یہ پورے ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ شاید 2-4 جگہیں ایسی ہوں کہ جہاں اس طرح ماہ رمضان کا اس کی بنیادوں کے ساتھ، اس کی حقیقت کے ساتھ، کہ ماہ رمضان کی روح جو ہے وہ قرآن ہے اور نزول قرآن ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں پر بھی، ہمارے خراب دلوں پر، ہمارے برباد دلوں پر بھی قرآن کے نزول کے ذریعے سے اسے تعمیر فرمائے، اسے بلند فرمائے، اسے روشن فرمائے. یہ حدیث جو آپ نے سنی ابھی، القلب الذی، کیا تھا بیٹا؟ القلب الذی لیس فیہ شیء من القرآن فہو خرب، کالبیت الخرب. ایسا دل کہ جس میں کچھ بھی قرآن کا نہ ہو، خالی ہو. لیس فیہ شیء من القرآن، جس میں قرآن سے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ خرابات جیسا ہے. ایک اجڑا ہوا گھر، جیسے دیکھا ہو کہیں آپ نے پرانی حویلیاں ٹوٹی پھوٹی، تو کہتے ہیں اس میں بھوت رہتے ہیں. بھوت نہیں رہتے اصل میں. جی ہاں، اسی طرح انسان کے دلوں کی بات ہے. اگر دل میں قرآن نہ ہو، اگر دل میں اللہ نہ ہو، القلب حرم اللہ، روایت میں دل جو ہے اللہ کا حرم ہے. دل ہی ہے. دل سے مراد، پہلے بہت عرض کیا، جو دل سے مراد پمپ نہیں ہے، خون کو پمپ کرنے والا ایک سنوبری شکل کا پارٹ آف باڈی نہیں ہے. دل سے مراد روح ہے انسان. روح ہے انسان جو ہے وہ حرم الہی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے. انسان جو اللہ کی خاص مخلوق ہے تو جسم کی وجہ سے نہیں، اگرچہ جسم بھی بہت ہی حسین ہے، لیکن وہ اس کی روح کی وجہ سے ہے. اور روح میں جو ہے، روح اسی وقت اپنی حقیقت پر باقی ہے کہ جب اس کے اندر اللہ ہو، جب اللہ سے رابطہ ہو. اللہ سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اس میں قرآن کی کچھ باتیں ہوں، قرآن کے مطالب ہوں، قرآن کے اصول ہوں، قرآنی مسائل ہوں. تو اگر یہ نہیں ہے تو خرابات جیسا ہے، اجڑے تباہ برباد مکانوں جیسا ہے. اپنی روحوں کا حال بھی کیا ہو جائے گا؟ بھوت گھروں جیسا. بچوں کی زبان میں نا بچے کہہ رہے بھوت گھر، تو بھوت گھر جیسے حال ہوتے ہیں ہماری روحوں کے اگر اس میں قرآن کی کچھ نہ ہو. قرآن سے ہونے کی مراد یہ نہیں کہ اس کو کچھ تلاوت کر لیا، کچھ قرأت کر لیا، یعنی روح ہے مطلب جو قرآن کا ہوتا ہے وہ انسان کی دل میں ہو. اور وہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ قرآن کے زندگی، قرآنی زندگی کے اصول، یا زندگی کے قرآنی اصول کیا ہیں. کیونکہ اصولوں سے زندگی چلتی ہے. اصول ہوتے ہیں جو پائیدار ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں جو باقی رہتے ہیں.
ورنہ وقتی طور پر لمحے کے طور پر انسان کبھی بھی ہو جاتا ہے کچھ، کبھی اس کے اوپر اچھی حالت طاری ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اچھی باتیں سن لیتا ہے تو اس کے دل پہ تھوڑا دیر کے لیے اثر ہو جاتا ہے، لیکن جب تک وہ انسان کی زندگی کا قانون نہ بننے پائے اور جب تک وہ اصول نہ بننے پائے تب تک انسان کی زندگی پر دیر تک کا اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان ہے بھی اس لیے تاکہ انسان کچھ چیزوں کی ایسی پریکٹس کرے، کچھ چیزوں میں سب سے زیادہ اہم یہی ہے قرآن سے مراد بھی وہی قرآن کے اصولوں، قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآنی زندگی کی ایسی پریکٹس کرے کہ 30 دن مسلسل یہ کام کرنے کے بعد وہ انسان کی زندگی کا حصہ بن کے رہ جائے، پھر جدا نہیں ہو، کہ جو چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں پھر وہ نہیں جدا ہوتی، جو انسان کی روح میں سما جاتی ہے جو چیز تو پھر وہ آسانی سے نہیں نکلتی۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اپنی روح کے اندر وہ کیا چیز سمانے دے۔ اگر یہ دل حرم الہی ہے تو اگر عشق پروردگار سمایا ہوا ہے تو پھر دوسری چیزیں نہیں آ پائیں گی، دور سے بھاگیں گی، لیکن اگر دوسری چیزیں اس روح میں سمائی ہوئی ہے اور جگہ بنائی ہوئی ہے تو پھر پاکیزہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے انسان کی زندگی کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کل و پرسوں بسم اللہ، بہت چھوٹی سی آیت، بہت ہی آسان سی آیت، میرے خیال سے پورے قرآن کی سب سے زیادہ آسان آیت، چھوٹے سے چھوٹے بچوں سے پوچھیں وہ بھی بتا دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے۔ اور یہاں پہ البتہ تفسیری بحث نہیں ہے کہ ہم بسم اللہ کی ساری تفصیلات میں جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، اس کے کلمے میں جائیں، چونکہ پھر وہ لمبی بحثیں ہیں، بہت طولانی بحثیں ہیں، اور یہاں بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہاں پہ بہت لمبی بحثوں کی گنجائش نہیں ہے۔ کی گئی ہے، بہت سارے بزرگوں نے کی ہے، ابھی کی بھی جا رہی ہے، کہ جہاں پر شاید یہ بسم اللہ کی ایک آیت میں ایک معمولی سے طالب علم چاہے تو وہ تقریباً 10 دن تو گفتگو کر ہی سکتا ہے، اگر تھوڑا محنت کر کے کرنا چاہے تو 1 مہینے کر سکتا ہے۔ محنت مطلب یہ کہ تھوڑا سا فکر کرے، تھوڑا سا اور مطالعہ کرے، لیکن جو اہل ہیں، جو بسم اللہ کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں، جو اس سمندر کی تہوں تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بسم اللہ میں بہت کچھ نظر آتا ہے، بہت زیادہ گہرائیاں نظر آتی ہیں، بہت زیادہ۔ لیکن یہاں پہ طے نہیں ہے کہ یہاں پر بسم اللہ کی تفسیر یہاں بیان کی جائے، اس لیے میں نے تو ایک ہی دن میں سوچا تھا کہ اس گفتگو کو پورا کر لیں گے، لیکن بہرحال 2 دن مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پھر باقی تفسیری بحثیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جہاں ایسا وقت ہو، مجمع ہو، مناسب آمادگی ہو تو وہاں پر کبھی تفسیر کی بحث کی جائے گی، یا دوسرے افراد کر رہے ہیں۔ ابھی ہم بسم اللہ جو قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے، اور بسم اللہ کے بعد دوسری آیت کیا ہے؟ بولیں، بچے بول رہے ہیں، اچھا ہے۔ جی ہاں، بسم اللہ کے بعد قرآن کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ قرآن معنی اس کا بھی تقریباً میرے خیال سے سب کو معلوم ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد، الحمد، الف لام جو آیا ہے یہاں پر، اس سے مراد الف لام کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب، جو پورا استغراق کہتے ہیں اس کو، پورے کو گھیر لے۔ الحمد، العالمین، جیسے سارے عالم۔ اب عربی میں الف لام بہت ساری جگہوں پہ لگتا ہے، بعض لوگ عربی کا مذاق اڑاتے ہیں تو الف لگا کے جو ہے بولتے ہیں، آتے ہیں اس طرح کی کامیڈی بھی آتی ہے۔ وہ الف لام جو ہے وہ یوں ہی ہوتا ہے، لیکن الف لام جو صحیح عربی میں الف لام ہے اس کے ایک معنی ہے کہ جو سب کو شامل ہو جائے۔ اور جب یہ بات کہی جائے کہ الحمد، تو یعنی ساری حمد، یعنی جتنی بھی تعریفیں سوچی جا سکتی ہیں۔ تعریف کا لفظ تو معلوم ہے آپ سبھی لوگوں کو، اس کو اور کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بھی کسی کو کیا کہتے ہیں، پریز کیا جا سکتا ہے، جتنا بھی کسی کی تعریف کی جا سکتی، کسی کی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی تعریف کوئی بھی کرنے والا ہو،
قرآن کہتا ہے الحمد للہ، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے۔ اب سننے والا ممکن ہے پہلی بار یہ جو دیکھ کے کہے یہ کیسی بات ہے، تعریفیں تو سب کی ہوتی ہیں، دنیا میں ہر ایک کی تعریف ہوتی ہے، ہر ایک ہی نہیں، ہر انسان ہی نہیں بلکہ ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے۔ جو بھی چیز اچھی ہو، جو بھی چیز حسین ہو، جو بھی چیز مفید ہو، جو بھی چیز کارآمد ہو، جو بھی چیز سے مشکلات حل ہو رہی ہوں، جو انسان مفید ہو، جو انسان لوگوں کے خیر کا سبب بن رہا ہو، یہ سب کے سب تعریف کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ بھی سب سے بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت، یعنی کوئی قرآن کے سارے مطلب بعد میں، پہلا مطلب یہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ وہ اللہ بھی کیا ہے، رحمان و رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو کچھ ایسا نہیں لگتا کہ زندگی میں پھر ٹکراؤ ہو جا رہا ہے؟ ایک طرف نماز میں آ کے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کا کوئی بھی سورہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا، کوئی بھی آیت اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنا بسم اللہ اور الحمد پڑھی جاتی ہے ہی نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورہ اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہر 2 رکعت میں تو واجب طور پہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پھر تیسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، چوتھی رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ برادران اہل سنت عام طور سے 4 رکعت میں سورہ حمد ہی پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ نہیں، تسبیحات اربعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ وہ بھی بہت ہی عظیم ہے۔ اس کے بہت تسبیحات اربعہ کے لیے کئی ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے لیے جو کلمات ہیں، بسم اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہت ساری روایتیں ہیں شیعہ سنی سب کے ہاں۔ تو بچے عام طور سے جن کو تسبیحات اربعہ یاد نہیں ہوتا، ہم لوگ بھی جب بچپن میں نماز پڑھتے تھے تسبیحات اربعہ سے آشنا نہیں تھے، تو بس چاروں سوروں میں، چاروں آیتوں میں، رکعتوں میں معاف کیجیے گا، سورہ حمد ہی پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ حمد میں پہلے ہی بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب بار بار آ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اور موقع ہوا، ابھی دیکھیں نماز کے علاوہ اور بھی میت کے لیے، سورہ فاتحہ کے لیے، کوئی کسی نے خیر کیا ہے، کوئی افطار کر رہا ہے، اس کے مرنے والوں کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے، یا کسی اور بھی موقع پر یہ سورہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک ہی سورہ ہے جس کو بار بار پڑھنا واجب ہے، صرف ایک بار نہیں بلکہ 10 بار، یعنی کم سے کم تو 10 بار پڑھنا روزانہ واجب ہے ہی۔ باقی کوئی سورہ ایک بار بھی پڑھنا واجب نہیں ہے، فرق یہ سمجھ لیں۔ ابھی ہم سورہ حمد کے بارے میں نہیں گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ خود ایک بحث الگ سے پوری کی گئی ہے تفسیری کتابوں میں، جو صرف سورہ حمد کے بارے میں، سورہ حمد کی تفسیر نہیں، تفسیر سے ہٹ کر، تفسیر سے پہلے کہ خود سورہ حمد ہے کیا۔ کہیں اس کی تھوڑا بحث ہوئی ہے 2-4 تقریروں میں، لیکن وہ بہرحال اہم بحث ہے کہ سورہ حمد پورے قرآن کے کہیں برابر، کہیں قرآن سے بھی زیادہ اہم، پورے قرآن سے زیادہ اہم، اور کتنے سارے مطالب سورہ حمد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ سورہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور ہم لوگ بار بار اسے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے موضوع کے اعتبار سے جو ہماری بحث ہے کہ قرآن زندگی کے قرآنی اصول کیا ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چلو تھوڑا مل کے کام کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن کا سب سے پہلا سورہ اور قرآن کے سب سے پہلے سورے کی 2 آیت، بسم اللہ کے بعد سب سے پہلی آیت، اس میں سے ہمیں قرآن زندگی کا کون سا قانون ملتا ہے؟ یہ سوال اگر کوئی جواب دے تو وہ جو اگلے سنیچر کو انعام ملنے والا ہے مولانا، اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں اس میں، یا اور بھی اس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ دیکھیں یہ مسئلہ، یہ 10 چند دن یہاں پہ یہ موضوع رہے گا، البتہ یہ موضوع ہم بعد میں جاری رکھیں گے انشاءاللہ، دوسری جگہوں پر بھی پورے مہینے اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کتنی توفیق دی شاید سال بھر جاری رہے اللہ چاہے تو انشاءاللہ، کہ زندگی کے قرآنی اصول
لیکن یہاں کتنا ہم بیان کر پائیں گے؟ 2 دن تو گزر گئے، اب آج تیسرا دن بھی، باقی 7 دنوں میں کتنے اصول آپ کے سامنے بیان کریں گے؟ تو اگر بیان کرنے پہ بات ہو تو کتنا 2 3 4 6 بیان ہوگا. لیکن اگر انسان خود سیکھ لے کہ کسی آیت سے کیسے قانون نکالا جائے، سیکھنے مطلب ہم سکھا نہیں رہے ہیں، ہم کوئی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو سکھائیں، لیکن آئے مل کے جو ہے ایک کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذہنیت بنا لیں کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں تو اس میں تلاش کریں کہ اس آیت میں یا اس چند آیتوں میں مل کر، چونکہ ممکن ہے کچھ آیتیں ایسی ہوں کہ جہاں پر ایک پوری داستان بیان کی جا رہی ہو، لیکن داستان بھی اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ آخر میں جا کے کوئی اصول وہاں سے نکلے گا، کوئی اصل نکلے گی، کوئی قانون نکلے گا. اصل یعنی مقصد قرآن کا داستان بیان کرنا نہیں ہے، اس داستان کے ذریعے سے اس قانون تک پہنچانا ہے. جیسے ہے قرآن میں جگہ جگہ داستان ہے، ابھی آئے گی یہاں پہ، اگر پتہ نہیں وہاں تک پہنچ پائیں گے نہیں پائیں گے، کہ سب سے پہلی داستان جو ہے جناب آدم کی داستان، آدم تو شیطان اور فرشتے اور وہ حالات اور جناب آدم کا پیدا ہونا اور وہ ان کی روح کا اس کے اندر ڈالنا، یہ تو داستان ہے. لیکن اس داستان کو پڑھتے پڑھتے پھر آدمی کیا کرے، یہ داستان تو میں نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی، پھر سورہ ہجر میں جا کے پڑھیں گے، پھر سورہ طٰہٰ میں جا کے پڑھیں گے، اتنی ساری داستان قرآن کا نہیں. دیکھیں سورہ بقرہ میں کون سا قانون نکل رہا ہے، فلاں سورے میں کون سا، جناب موسیٰ کی اتنی جگہ جگہ داستان ہے، تو ان داستانوں میں کہاں پر کون سا قانون نکل رہا ہے، تاکہ تھوڑا سا قرآن پڑھیں، 10 آیتیں پڑھیں، 20 آیتیں پڑھیں، لیکن اس میں سے کچھ نکال لیں اپنے لیے، اس کے وہ نکال کر کیا کریں اپنے دل پر نازل کرنے کے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسی وقت وہ قرآن اس کے دل پر نازل ہو جاتا ہے. اس کو کہتا ہے انڈیویجول نزول. ایک ہے پوری بشریت کے لیے قرآن کا نازل ہونا جو ہو چکا نازل شب قدر میں، ایک ہے ایک انسان پر نازل ہونا. پھر وہ انسان طے کرتا ہے کہ میں نے اتنی ساری آیتوں میں کتنی آیتیں اپنے اوپر نازل کی، پتہ نہیں ہمارے اوپر بسم اللہ کی آیت نازل ہوئی بھی کہ نہیں، ابھی خدا کرے کہ نازل ہو چکی ہے. رسول اللہ پر تو نازل ہو گئی، ہم نے بھی اپنی زندگی میں ہزاروں اور بعض لوگوں نے لاکھوں بار بسم اللہ کہا ہوگا، زبان پر جو ہے لاکھوں بار بسم اللہ آ چکا ہوگا، لیکن دل پر بسم اللہ نازل ہوا کہ نازل نہیں ہوا. دل پر اس وقت نازل ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کا یہ پہلا قانون حاصل کر لے کہ کچھ بھی زندگی میں شروع ہو رہا ہے تو وہ اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے، الہی رنگ میں، اللہ سے عشق کے ساتھ، توحیدی رنگ میں. یہ ہو گیا بسم اللہ کا نزول. البتہ اس میں بھی درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں الگ الگ انسانوں پر. یہاں پہ مثلا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ ہر ایک کے اوپر اس کے اعتبار سے نازل ہو، سب کے اوپر برابر نازل نہیں ہو. انبیاء کا کلام، جیسے رسول اللہ کے جب کلام نازل ہوتا تھا تو امیر المومنین پر دوسرے انداز سے نازل ہوتا تھا، اور بھی لوگ بیٹھتے تھے، سب پر ایک جیسا تو نہیں نازل ہوتا تھا، کیونکہ سب میں ایک جیسی صلاحیت نہیں تھی قبول کرنے کی، لہذا الگ الگ صلاحیتوں کے اعتبار سے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو مسلسل زیادہ بڑھاتا رہے، اور الحمدللہ بڑھا رہے ہیں اور اس حالت میں ہے. تو چلے، سوال یہ تھا کہ یہ جو بہت ہی عظیم آیت ہے اور جس کو بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن میں 4 سورہ بھی اسی آیت سے شروع ہوا ہے، الحمدللہ. رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ سے دوسرے سورے بھی شروع ہوئے ہیں. تو یہ جو کہا جا رہا ہے قرآن میں الحمدللہ، سورہ کہف، سورہ حم میں، سورہ کہف میں، سورہ سبا میں اور سورہ فاطر میں، یہاں سے آیت شروع ہوتی. ورنہ اگر پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں تو اور بھی جگہ جگہ بھی کلمہ نظر آئے گا. اور جو ساتھ ساتھ رب العالمین ہے تو رب کا کلمہ تو قرآن میں ابھی کئی سارے قرآن ایسے چھپے ہوئے ہیں کہ جہاں پر 2 لفظوں کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے یا اس کو الگ کلر میں کر دیا گیا ہے، ایک اللہ کا لفظ اور دوسرے رب کا لفظ. اللہ کے اور بھی دیگر صفات ہیں، جیسے اللہ کی دیگر صفات غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن یہ سب جو ہے نارمل کلر میں ہے. لیکن 2 کلمہ، چونکہ 2 کلمہ بہت زیادہ تاثیر گزار ہے انسان کی زندگی پر اور پوری کائنات پہ،
سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے جو کلمات ہیں ان میں سے پہلا اللہ کا کلمہ ہے اور دوسرا رب کا کلمہ ہے، کہ تھوڑا سا اشارہ بھی ہو سکے انشاءاللہ۔ اس لیے ان دو کلمات کو الگ رنگ میں، الگ کلر میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو اب اس چھوٹی سی آیت سے، کل والی آیت بھی جو ہے وہ 4 لفظوں پہ تھی، بسم اللہ، بسم تو ایک لفظ ہوا، اللہ رحمان رحیم، 4 لفظوں کی آیت۔ آج کی آیت کتنی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، کتنے ہوئے ہیں؟ 4 ہوئے، 4 لفظوں کی آیت۔ اگر 4 لفظوں میں آپ کو کہا جائے 4 لفظوں میں کوئی جملہ بنائے ہیں تو کیا بنائیں گے؟ لیکن کلام پروردگار یہی ہے۔ بعض علماء مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کئی جگہوں پہ قرآن میں حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات یعنی الگ الگ حروف، جیسے طا، ہا، یا، سین، الف، لام، میم، کا، ہا، یا، عین، سین، اس طرح کے کلمات ہیں نا الگ الگ جگہوں پہ، الف، لام، رے، تو یہ ہیں حروف مقطعات۔ کہتے ہیں یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ اللہ اور رسول کے درمیان میں۔ لیکن اللہ کوئی چیز ایسی نہ، قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدن للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب اس کے معنی تو ہم کو زیادہ نہیں معلوم ہے، تو مفسرین نے، اب ذاکرین نے تو اپنے اپنے اعتبار سے، ذاکرین بیٹھ کے محنت کرتے ہیں، کافی سوچتے ہیں، سگریٹیں پی پی کے اور بھی کچھ کر کے، تو کچھ نہ کچھ نکالتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی نکل جاتی ہیں اور کبھی کبھی عجیب و غریب چیزیں نکلتی ہیں۔ لیکن مفسرین جو واقعاً مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن پہ کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں بھی، یہ جو کوڈ ورڈز ہیں، یہ جو حروف ہیں، لفظ بھی نہیں ہیں۔ توجہ کریں، ورڈ ایک بھی لفظ ہو اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن لیٹرز کے تو معنی نہیں ہوتے نا۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب لیٹرز ہیں۔ تو لیٹرز سے ہم کیا لیں؟ یہ لیٹرز ہمارے لیے کیا ہدایت ہیں؟ تو مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ان لیٹرز میں ایک ہدایت کا نقطہ یہ ہے کہ دیکھو یہی لیٹرز ہیں جو سب کے پاس ہیں۔ اب الگ الگ زبانوں میں تھوڑا بدلے ہوئے ہیں، یہاں پہ را ہے تو کہیں آر ہے تو کہیں رے ہے تو کہیں کچھ اور کہا جائے گا، لیکن ملتے جلتے لیٹرز ہر زبان میں ہیں۔ یہ لیٹرز ہر زبان میں ہیں، اور دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے لٹریری پرسن کو، ادیب کو، ماہر انسان کو لیٹرز دے دیے جائیں تو جو بھی بنائے گا کیا بنے گا؟ یہی دنیا کے ناولیں اور فکشنز اور نہیں معلوم کتابیں اور فلسفے کی کتابیں، یہ کتابیں وہ کتابیں۔ لیکن انہی لیٹرز کو استعمال کر کے، یہی لیٹرز جو عرب بھی استعمال کرتے تھے، یہی لیٹرز جو عرب استعمال کر کے بڑے فخر کرتے تھے ہم بڑے شاعر ہو گئے ہیں، لیکن انہی لیٹرز کو، یہی الگ سے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، بلکہ انہی لیٹرز کے ذریعے سے کیا بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیٹرز وہی ہیں، انہی لیٹرز سے الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ ہم ابھی کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا انشاءاللہ الحمدللہ کی طرف جائیں گے، ذرا سا، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں، بہت زیادہ تفسیر میں نہیں، سب مقصد یہاں پہ تفسیر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی۔ تو انہی لیٹرز کے ذریعے سے کیسے کلمات، انہی کو جب اکٹھا کیا گیا، ہم جب اکٹھا کرتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ ابھی ہندوستان میں تو سب سے زیادہ ہنر یہ ہے کہ کون ان الفاظ کو اکٹھا کر کے اتنی اچھی گالی دے لیتا ہے۔ مجھے آج ایک برادر نے بتایا، صبح صبح افسوس ہوتا ہے، بہت نہایت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ ابھی جو ہے لاکھوں اربوں روپے جو خرچ کیے جاتے ہیں بالی ووڈ میں، کہاں اس میں زیادہ زبان جو ہے گندی کرنے پر، گندی زبانیں بولو تاکہ زیادہ دیکھنے والے آئیں۔ لیٹرز کا استعمال، یہ الفاظ کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے، گندگی پھیلانے کے لیے، ذہنوں کو گندا کرنے کے لیے، زبانوں کو گندا کرنے کے لیے، رشتوں کو گندا کر دینے کے لیے، سوچ کو گندا کر دینے کے لیے۔ اگر کوئی اچھے سلیقے کے کام کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرنے دیا جاتا، رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، کام نہیں کرنے دیا جاتا، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، محنت کی ہوئی کام کو چھوڑ دیا، نہیں یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ تو بڑے مہذب کلمات میں یہ بات لکھی گئی، یہ اسکرپٹ مہذب ہے، مہذب اسکرپٹ ہندوستان میں نہیں چلے گی، یہ مہذب لوگوں کا شہر نہیں ہے۔
جو مہذب اسکرپٹ تو وہیں چلے گی نا جہاں مہذب لوگ، مہذب سمجھ رہے ہیں نا، کلچرڈ لوگ. اب ہمارا ملک کلچرڈ لوگوں کا ملک ہی نہیں رہنے دیا. 2 لوگوں نے مل کے پورے ملک کو انکلچرڈ کر دیا ہے. یہ افسوسناک ہے. کس نے؟ میڈیا نے، سیاست مداروں نے. اور ان کی مدد کے لیے آ گیا کیا؟ بالی ووڈ. 3 لوگوں نے مل کے، 3 شیطانوں نے مل کر. 3 شیطان جانتے ہیں نا؟ 3 شیطان کو پتھر مارنے جاتے ہیں نا، حج کرنے جاتے ہیں. ہر زمانے کے 3 شیطانوں کو پہچانے. پہلے بات کی جا چکی ہے. ہر زمانے کے کم سے کم 3 شیطان کو پہچانے. آج ہمارے ملک کے انسانوں کو اگر دیکھیں تو انسانوں میں 3 شیطان ڈھونڈ لیں. 3 بڑے بڑے شیطان ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے. نہیں ملیں گے، پہچانوانا پڑے گا. پہچانتے ہیں، بچے پہچانتے ہیں کہ ہمارے ملک 3 شیطانوں کا شکار ہو چکا ہے. لیکن اگر بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو یہ 3 شیطان کیا ہیں؟ ایک سیاست مدار لوگ ہیں جنہوں نے شیطنت کی ساری حدیں پار کر دی، پورے ملک کو نفرتوں سے بھر دیا. جو فلمیں پہلے بنائی جاتی تھی تاکہ لوگوں میں محبت پیدا ہو، ابھی فلم اس لیے بنائی گئی کشمیر فائلز تاکہ انسانوں میں نفرت پیدا ہو. صرف اور صرف مقصد ہے نفرت، اور نفرت کا مقصد ہے حکومت. 4 سال اور حکومت مل جائے، 5 سال اور حکومت مل جائے. کتنا حکومت کرے انسان؟ کوئی انسان کتنے دن زندہ رہنا چاہتا ہے؟ کتنا بھی اچھا نیوٹریشن ہو، کتنی اچھی غذائیں ہوں، کتنے دن زندہ رہے؟ کتنے دن؟ جتنے دن زندہ رہے گا اتنی اور رسوائی ہے، اتنی اور ذلت ہے، اتنی اور پستی ہے، اتنی اور حقارت ہے. لیکن لٹریچر کا استعمال ہوتا ہی اسی لیے. لٹریچر کا، ہنر کا، کوئی بھی ہنر ہو، ہنر لٹریچر کی شکل میں، ہنر سنیما کی شکل میں، ہنر زبان آواز کی شکل میں، ہنر جو ہے دکھنے والی چیزوں کی شکل میں، ہنر لکھنے والی چیزوں کی شکل میں، ہنر بولنے والی، یہ سب ہنر کی قسمیں ہیں. یا ہنر ڈرائنگ کی شکل میں. سر ہنر کا کام ہے انسانوں کو انسانوں سے جوڑنا. ہنر کا کام ہے انسانوں کے درمیان میں محبت پیدا کرنا. لیکن ابھی ہمارے ملک میں اور شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہو، اس حد تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہنر کا استعمال نفرتوں کے لیے. ابھی تو ہمارے یو پی میں پورا ایک نیا بالی ووڈ سے ہٹ کر ایک نئی وہ بن رہی ہے. دیکھیں اس میں اور کتنی نفرتوں کے سامان آمادہ کیے جائیں گے. البتہ یہ چیزیں دیکھ کے بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، بعض لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن تاریخ میں ایسے نمونے بہت موجود ہیں. ظلم ہوتا رہا ہے، ظالم آتے رہے ہیں اور تمام ذلتوں کے ساتھ جاتے رہے ہیں. حقیقتیں باقی رہی ہیں، محبتیں باقی رہی ہیں، انسانیت باقی رہی. وہ رہے گی لیکن یوں ہی نہیں رہے گی. اس کے لیے بہرحال کوشش کی ضرورت ہے. اس کے لیے کچھ لوگ اگر نفرتیں گھول رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو محبتوں کے پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ہوتا رہے گا. عزیزو، میں تھوڑا کہاں سے آگے بڑھ گیا. تو ہماری بات چل رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور آپ لوگ بتانے جا رہے تھے کیا بتانے جا رہے تھے؟ ہاں، کہ اس قرآن کی اس آیت میں، یہ 4 لفظوں کی آیت، ان 4 لفظوں کی آیت میں زندگی کا کون سا قانون ہم نکال سکتے ہیں؟ کون نکالنے جا رہا ہے؟ آپ نکال دیں، ہم وضاحت کر دیں گے. جی بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے جیسے کہا کہ قرآن میں بہت جگہوں پہ دن بھر میں نماز میں ہر بار خدا شاید ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، ہمیں پیسے دینا چاہ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری ہم اس خدا کے لیے ہے جو رحمان رحیم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بھولنا چاہے کہ اس خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہے کہ تمہیں واپس میری طرف پلٹنا ہے. تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری ہم اس خدا کے لیے ہے. جی، اصلی قانون اس کا کیا ہوا پھر خلاصے کے طور پہ؟ کہ دیکھیں اس دنیا میں انسان جس کی طرف نگاہ کرتا ہے، جہاں بھی اس کو جو بھی چیز اچھی لگتی ہے، جو بھی چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. لیکن ان تعریفوں میں آ کے الجھ کے انسان اپنی تعریفوں کو
ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ الجھا کے نہ رکھ دے، بلکہ ہر تعریف کو پلٹائے اپنے رب کی طرف، جو صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے۔ یہ زندگی کا قانون ہے، یہ زندگی کا بہت ہی زیادہ توحیدی قانون ہے۔ کہتے ہیں نا دین کی بنیاد توحید ہے، قرآن کی بنیاد بھی سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد میں کتنی توحید ہے! سورہ حمد کی پہلی توحید تو یہ ہے کہ جو بھی شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے نام سے۔ یہ جو سورہ روزانہ واجب پڑھنا، انسان کو آج جہاں ایک طرف شرک گھولا جا رہا ہے ہمارے ذہنوں میں، شرک گھولا جا رہا ہے مومنین کے ذہن میں۔ جو لوگ یہ شرک گھولتے ہیں شاید سورہ حمد بھی وہ نہیں پڑھتے، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو نہیں پڑھتے، سب کے بارے میں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اور بعض لوگوں کو منبر پر آتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تقریریں کرتے ہیں لیکن صرف یہ کہ نہیں پڑھتے نہیں بلکہ لوگوں کو نماز سے دور بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر سورہ حمد جو بنیاد ہے، سورہ حمد جو قرآن کے برابر ہے، یہ چھوٹا سا سورہ 7 آیتوں کا سورہ پورے قرآن کے برابر ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں آیت موجود ہے کہ میں نے 2 چیزیں تمہارے اوپر نازل کی، اس سے علماء نے استفادہ کی دونوں برابر ہیں، قرآن اور سبع مثانی۔ سبع مثانی یعنی یہی سورہ حمد، ہم نے یہ تمہارے اوپر نازل کیا۔ اور بھی روایات بھی موجود ہیں، روایات بلکہ اور بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے، برابر سے بھی زیادہ سورہ حمد کو بتایا گیا ہے۔ تو اس سورہ حمد کی بنیادی ترین مسئلہ انسان کا حل ہوتا ہے وہ کیا کہ اگر انسان اپنی توحید کو پریکٹیکل طور پر ٹھیک کرے، وہ توحید جو بچپن میں ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے کسی استاد نے یاد کرایا تھے، کہو اللہ ایک ہے، وہ 4 سال کے بچپن کی توحید 70 سال کی عمر تک بھی اگر وہی چلے گی تو پھر یہ کون سی توحید ہے؟ یعنی 4 سال پہلے بھی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، دیکھو بچوں اندر نہیں جانا، لہر آ جائے گی، جیسے مائیں لے جاتی ہیں نا بچوں کو سمندر کے کنارے، پکڑے رہتے، ارے نہیں جاؤ نہیں، پانی لگ جائے گا۔ 4 سال وہیں کھڑے ہوئے 4 سال کے بچے کو، پھر جوانی میں گئے وہیں کھڑے رہو، آگے نہیں بڑھنا۔ 40 سال کے ہو گئے، نہیں ابھی بھی آگے، عقل کامل ہو گئی لیکن آگے نہیں بڑھنا، اور پوری زندگی میں باہر ہی کھڑے رہو، اندر نہیں جاؤ۔ ایسی توحید کا سمندر ہے کہ جہاں ہمیں 4 سال کی عمر میں، 3-4 سال کی عمر میں ماں باپ نے یاد کرا اللہ ایک، اور ہم خوش کہ ہم مسلمان ہو گئے، توحید، اور وہی توحید 70 سال تک باقی رہی۔ پریکٹس میں توحید نہیں آنے پائی۔ پریکٹس میں لانے کا پہلا قانون آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کوئی بھی امر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، توحید پریکٹس میں آنا شروع ہو جاتی، ان تمام سیکریٹس کے ساتھ جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ اور یہ آیت جو ہے کہتی الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے، جس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، جو بھی تعریف کی جائے، وہ سب کے سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اب آپ کہیں، بچے کہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر امی کھانا پکاتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے کہ امی بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ تعریف کس کی ہوئی؟ یہ تو امی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ جو امی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، وہاں بھی توحید یہ ہے کہ ماں کی تعریف کرتے ہوئے بھی انسان اپنی تعریف کو اللہ کی طرف پلٹا سکے۔ یہ ہنر ہے، کسی کی تعریف کرتے اس کو اللہ کی طرف پلٹا سکے۔ اگر اللہ کی طرف پلٹانا نہیں سیکھا تو روزانہ آ کے نمازوں میں جھوٹ بولے، ہے نا، آ کے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہم جا کے بیوی کی تعریف کریں، خوشی کرنے کے لیے بیوی کی تعریف کریں۔ کرنا چاہیے تعریف، پتہ ہے بیویوں کی تعریف کیا کریں، اچھا کپڑا پہنے تو تعریف کریں تاکہ کبھی آپ کے لیے بھی اچھا کپڑا پہنے، دوسروں شادی میں جانے کے لیے اور پروگرامس میں جانے کے لیے تو پہنتی ہیں، اچھا کھانا پکائیں۔ تو بعض لوگ ہیں جو قسم کھائے ہوتے ہیں کہ نہیں تعریف تو کبھی کرنی نہیں ہے، کھاتے رہتے ہیں لیکن تعریف کبھی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اچھا کام گھر میں دیکھے تعریف کرے، بچوں کی تعریف کرے۔ سوشالوجی میں ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے
ہم لوگ پڑھ رہے تھے جب گریجویشن میں تھے تو ہمارا ایک سبجیکٹ سوشالوجی تھا. اچھا سبجیکٹ ہوتا ہے, بہت پیارا سبجیکٹ ہے, یوں بھی انسان اٹھا کے پڑھے اگر وہ نہ بھی پڑھ رہا ہو. تو اس میں ایک چیپٹر ہے تعریف کرنے کا, کہ تعریف کرنے سے کسی کام میں انسان کا شوق بڑھ جاتا ہے کرنے کے لیے, یہ کام کرنا ہے. وہ والی تعریف نہیں جو ذاکرین چاہ رہے ہوتے کہ اور شوق بڑھا ہوتا ہے کہ میں اور چیخوں, تم جتنا چیخو گے اتنی میں اور چیخوں گا. اس تعریف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ تو اچھا کام ہی نہیں ہے, چیخنا اچھا کام ہے. اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے زیادہ گندی گھٹیا بری آواز کیا ہے؟ گدھے کی آواز. گدھے کی آواز سنی آپ لوگوں نے؟ کہاں سنی ہوگی؟ بمبئی کے رہنے والے لوگ. دیکھیں اگر صبح کے وقت میں چڑیا چوں چوں بولتی ہے, چہچاتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو اس کی آواز اچھی لگتی ہے. مرغا بھی بولتا ہے تو کچھ لوگوں کو تھوڑا سا گراں گزرتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اس کی آواز اچھی لگتی ہے. اذان کی آواز بھی کچھ لوگوں کو گراں گزر رہی ہے, لیکن یہیں مجھے بتایا گیا کہ پڑوسی لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کی آواز بڑی میٹھی آواز ہے, اذان دیتے ہیں جب, اور اذان ایسی ہونی چاہیے, میٹھی آواز ہو. البتہ بعض لوگوں نے اتنی کرخت, اتنی کیا کہیں گے اس کو, سخت اور اتنی بد, جیسے کانوں میں جو ہے کچھ گھول دینے والی, زہر گھولنے والی. اذان کو اچھی آواز دینا چاہیے, اور کچھ کام ہمیں اپنی طرف سے کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ دوسرے ہمیں مجبور کریں تو کریں. کیونکہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے مسجدوں میں بڑے بڑے اسپیکرز اور ہارن لگاؤ اور 10 کلومیٹر تک تمہاری آواز جائے. کیوں جائے بھائی؟ 10 کلومیٹر سے کوئی نماز پڑھنے آئے گا؟ وہاں تک جائے جہاں تک لوگ نماز پڑھنے آئے, اور وہاں تک ایسی جائے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں اذان شروع ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ اس کا فل ویلوم کامل کر کے اور یہاں پر اپنی اسلامیت ظاہر کر رہے ہیں چیخنے پر, کوئی ہارٹ پیشنٹ کو جو ہے مشکل میں ڈالنے پر. یہ مراد نہیں ہے. یعنی یہ دوسرے کے کہنے پر نہیں, خود انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ملائم آواز ہو, نرم آواز ہو, وہاں تک جائے کہ جہاں تک لوگ نماز آواز سن کے متوجہ ہو جائیں اور آنے والے ہوں. اور دوسرا جو نہ بھی آنے والا ہو اس کو اتنا اچھا لگے کہ آنکھ کھلے تو اس کو اچھا لگے کہ چلو تھوڑی دیر جگتے ہیں, یہ آواز سنتے ہیں, پھر اس کے بعد سو جائیں گے. مثلا نان مسلم جن کو آواز اذان کی اچھی لگے, اذان میں نغمہ ہے, اذان میں موسیقیت ہے. ہر موسیقی تو حرام نہیں ہے, یعنی یہ جو ہم بول رہے ہیں اس میں بھی ایک موسیقیت ہوتی ہے. اصل موسیقیت, اگر موسیقی ایک علم ہے نا, ایک نالج ہے, اس میں آپ جا کے پڑھیں تو انسان کے بولنا صرف شعر ہی میں نہیں ہوتی. نارمل جو انسان بولتا ہے تو کچھ لوگوں کو بولنا اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کو بولنے سے انسان کو گھٹن ہونے لگتی ہے, کیوں بولے جا رہا ہے. تو اس میں یہ باتیں ہوتی کہ لفظوں میں روانی کتنی ہے, روانی میں کتنا موسیقیت ہے. تو لفظ موسیقی برا نہیں ہے, موسیقی ذہن کو خراب کر رہی ہے, موسیقی انسان کے ذہن کو شہوات کی طرف لے جا رہی ہے, موسیقی انسان کے ذہن کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہے, چونکہ وہ ساری باطل حرام ہے, شہوت حرام ہے اگر غلط ہو, ناجائز ہو, تو یہ ساری چیزیں. ورنہ نارمل ہو تو ٹھیک ہے نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, تعریف کی بات تھی نا, کہ جتنی بھی تعریف ہے, آواز جو ہے وہ بہترین آواز, جب اچھی آواز ہے تو تعریف کرے انسان, اچھا کھانا ہے تو تعریف کرے انسان, اچھا منظر نگاہوں کے سامنے آئے تو انسان تعریف کرے, اچھا چمن دکھائی پڑے تو تعریف کرے, اچھی ڈرائنگ دکھائی پڑے تو تعریف کرے. لیکن کمال بندگی یہ ہے کہ ہر تعریف کا رخ وہ موڑ سکے اس کی طرف کی جو واقعاً تعریف کا حقدار ہے. اور کیوں تعریف کا حقدار ہے؟ کیونکہ جہاں بھی کوئی چیز تعریف کے لائق نظر آئی اس کو بنانے والی ذات اللہ کی. اگر کسی کی آواز اچھی لگ رہی ہے تو آواز ہم نے بنائی ہے,
یہ گلے میں ذرا سی تبدیلیاں انسان کی آواز بنانے والا کون؟ آواز کون بناتا ہے؟ کسی کے ذہن میں حسن ہے اور اچھی اچھی چیزیں بناتا ہے تو بنانے والا ذہن تو اللہ ہے۔ ماں ہی نے کھانا بنایا ہے، لیکن ماں کو کھانا بنانے کی صلاحیت، طاقت، ہمت، ہاتھ اور جتنی چیزیں ہیں میٹیریل کھانے کا وہ سب کس نے بنایا ہے؟ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ ساری چیزیں ملا کے کھانا ہم کھا رہے ہیں تو ماں کی تعریف کریں، اچھی بات ہے، بیوی کی بھی تعریف کریں، اچھی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ جس نے بنایا ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہے۔ بارش ہو رہی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تعریف کر رہے ہیں بارش کی، لیکن کیا وہ تعریف کے لائق نہیں ہے جس نے اس بارش کے لیے سمندر بنایا تھا، ہوائیں بنائی تھی، بادل بنایا تھا، بادل کے نظام بنایا تھا، سورج بنایا تھا، سورج کی حرارت بنائی تھی، سورج کی حرارت سے بخارات اٹھائے تھے، بخارات اٹھ کے جا کر اوپر بادل بنے تھے، اوپر جا کے بادل بڑے بڑے پہاڑوں جیسے بادل، آپ فلائٹ میں سفر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بادل جو پہاڑوں کی طریقے سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، کبھی کبھی فلائٹ بھی اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے بادلوں سے، تو اتنے موٹے گھنے بادلوں کو اس نے ایک بارگی میرے اوپر نازل نہیں کر دیا کہ اگر نازل ہو جائے تو کیا ہو جائے، لو تمہیں پانی چاہیے، لو سارا پانی ایک ساتھ لو، تو اللہ کا رحم نہیں رہے گا، پھر بارش میں رحمت نہیں رہ جائے گی، بارش غضب ہو جائے گی۔ کبھی کبھی بارش غضب ہو جاتی ہے، اگر لوگ غضب والا کام کر رہے ہوتے ہیں تو بارش کو غضب، یہ اللہ غضب، یہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نعمت غضب میں تبدیل ہو جائے، ایسے گناہ ہم نہ کریں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہ کی طرف سے تو نعمتیں نازل ہوتی ہیں، عذاب تو نہیں نازل ہوتا، لیکن اے میرے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عذاب نازل ہونے کے سبب بنتے ہیں، اور یہی رحمتیں عذاب بن کے آ جاتی ہیں۔ تو وہ موٹے موٹے بادل، موٹے یعنی یہ اشارہ میرا کافی نہیں ہے، وہ پہاڑوں جیسے بادل جو نیچے سے دیکھیں تو خالی ایک سطح دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اوپر پہاڑوں جیسے بادل ہوتے ہیں، ان بادل کو اگر ایک ساتھ نیچے زمین پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ یہاں بہت پیاسی زمین ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، جاؤ بالکل پانی کر دو، پانی تو ہو جائے گا، لیکن جن سے پانی کو استفادہ کرنا ہے وہ لوگ نہیں بچیں گے، انسان نہیں بچے گا، حیوان نہیں بچے گا، درخت نہیں بچیں گے، تو پانی ہو کے کیا کرے گا؟ تو وہ پروردگار جو یہ قطرے میں، اتنے نازک باریک قطرے میں کہ آگے سر پہ بھی ٹکرائے تو ذرا بھی کچھ پتہ نہ چلے اور اچھا لگے، پھواریں سے لگیں، تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ بارش تو تعریف کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، وہ جس نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے وہ تعریف نہیں ہوگی۔ لہذا اگر یہ ہنر انسان سیکھ لے رہا ہے، صرف مسجد میں آ کے نہیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی کی بھی تعریف کرنے جا رہا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن اپنے ذہن کو لے جائے کہ تعریف تو ہم بیوی کی کرنے جا رہے ہیں لیکن تعریف اصل میں اللہ ہے۔ اگر یہ ہنر سیکھ گیا، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، زندگی کا یہ قانون اس نے سیکھ لیا کہ جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، تو کبھی بھی آ کر نماز میں جھوٹ نہیں بولے گا، ورنہ پھر جھوٹ ہی چل رہا ہے۔ جو اپنی تعریفوں میں اللہ تک نہیں پہنچ پاتے وہ آ کر نمازوں میں بیچارے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور بعد میں مولانا کی کھڑے ہو کے تعریف کرتے ہیں، اور مولانا کی تعریف کرتے وقت اللہ کی طرف توجہ بھی نہیں جاتی، یعنی ارادہ بھی نہیں ہوتا کبھی، ہے کہ نہیں؟ یہ اہم مسئلہ ہے، یہ زندگی کا بہت ہی زیادہ اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہم میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تعریف اور شکر، تو تعریف اور شکر تو زندگی بھر چلتا رہے گا۔ اب ہم لوگ تھوڑا پہلے عرض کیا نا کہ انکلچرڈ ہوئے جا رہے ہیں، 3 شیطانوں نے مل کے پورے ملک کو انکلچرڈ بنانا شروع کر دیا ہے، تو اب شکر بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے، شکر جس کا ہونا چاہیے اس کا نہیں ہو رہا ہے، شیطانوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے نا؟ جو لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو لوگ زحمتیں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ باطل کے مقابلے میں بول رہے ہیں، ان کا شکریہ نہیں، شیاطین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔
اب ایک مذہب بھی ہے جو شیاطین پرست مذہب ہے، تو وہ تو شیطان کا شکر ادا کریں گے ہی، لیکن یہاں تو شیطان پرست مذہب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان تینوں شیطانوں میں سے کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا کا، سیاست مداروں کا اور بالی ووڈ کا شکریہ۔ تو جتنی بھی تعریفیں انسان کرتا ہے، میں زیادہ آپ کو نہیں روکوں یہاں پر، جتنی بھی انسان تعریفیں کرتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ زندگی کا یہ راز وہ پکڑ لے مضبوطی سے اور اپنے پاس رکھے کہ ہر تعریف کے رخ کو اس کے حقیقی محمود کی طرف جو حمد کے لائق ہے اس کی طرف موڑ سکے۔ اور یہ کلچر تھا ہمارا، اب دھیرے دھیرے ختم کیا ہے، باقاعدہ یہ کلچر ختم کیا گیا ہے، یہی 10-12 سالوں 15 سالوں میں یہ کلچر پہلے شاعروں کی بھی تعریف کرنی ہوتی تو کیا کہتے سبحان اللہ بہت اچھا شعر ہے، نہیں کہتے تھے؟ یہ سبحان اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی تعریف تو تمہاری کر رہے ہیں لیکن اصل تعریف کے مالک اللہ ہے۔ سبحان اللہ بڑا اچھا نقطہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذاکروں کی تعریف کرتے سبحان اللہ، ابھی کیا کہ واہ 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 ہنگامہ جانوروں کی طریقے سے، اصل سنجیدگی ہی نہیں رہ گئی۔ بعض محفلوں میں بعض جگہوں پہ جا کے لگتا ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی شریف انسان بیٹھ سکتا ہے، اگر کوئی دھوکے سے چلا جائے تو پھر کہتا ہے کہ نہیں جا سکتے، اور وہ لوگ بڑی ہی جرأت سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جناب زہرا بھی آگے بیٹھی ہیں۔ ایسے جاہلوں کے درمیان میں جناب زہرا آگے بیٹھی ہوئی ہیں، سگریٹیں پی پی کے، گٹکے کھا کھا کے، بدتمیزیاں کر کر کے۔ ابھی صرف فلموں میں نہیں رہ گیا، ابھی صرف وہ بالی ووڈ میں نہیں رہ گیا، ابھی جو جتنی زیادہ بدتمیزی کر لے ممبروں پر، جو جتنی زیادہ بدتمیزی کر لے شعر و شاعری میں، چونکہ جب کلچر بنتا ہے تو وہ کلچر سب کے لیے ہو جاتا ہے، وہ کلچر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ زبانیں، میں چند سالوں سے لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں لکھنؤ کی مہذب زبان، لکھنؤ کی باادب زبان۔ ابھی بعض جگہوں پہ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں لوگ آپس میں دوست جب بات کر رہے ہیں تو 2-4 گالیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کہتے تو لوگ کہ فلاں جگہ کسی جگہ پہ لوگ جو ہے اگر گالی سے بات کرتے ہیں تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ ابھی مہذب جگہوں پر جو لوگ گالیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی تہذیب سے بات کرنے والا مل جاتا کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ قدیمی تہذیب ہے جو دکھ رہی ہے نا۔ تو اصل بحث ہماری کہاں ہوئی، جلدی سے سمیٹے، ہم ایک چند جملے پڑھنا چاہتے تھے، کچھ پیغامات تھے وہ ابھی شاید نہیں ہو پائے، کہ ایک نقطہ بیان کیا ہمارے بزرگوں نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے اور دیگر بزرگان نے، کہ تعریف وہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تم پلٹا سکو یا پلٹا نہیں سکو، لیکن یہ ہم تو رکنے والی نہیں، یہ تو پلٹ کے جائے گی، ابھی ہمارا ہنر۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ہیں اللہ کے لیے۔ اب ہم خیانت کر رہے ہیں، ہم پلٹا رہے ہیں یا پلٹا نہیں رہے ہیں، وہ تو پلٹ کے جائے گی، وہ جیسے ہی نکلی وہ چلی جائے گی، کہاں جائے گی؟ جس کی طرف بھیجو گے اس سے ٹکرا کے کہاں پہنچے گی؟ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تعریف کے لائق بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ ایک مثال میں پہلے کبھی دی، اس بحث کو تھوڑا بہت کبھی کیا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہ جیسے ایک گیلری لگی ہوئی ہو ڈرائنگ کی، اچھے اچھے خوبصورت جو ہے ڈرائنگس لگے ہوئے ہوں، اور آپ جا کے تعریف کریں کہ یہ تو کتنی اچھی ڈرائنگ ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور دور کوئی کھڑا ہوا مسکرا رہا ہو، آپ کہ بھئی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو وہ کہے کہ بھئی یہ ڈرائنگ تو خود تو نہیں بن گئی، اس کو بنایا ہم نے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ تو وہ تعریف ڈرائنگ سے ٹکرا کے دیکھیں ابھی یہ اچھا بینرز بنا ہوا ہے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، تو یہ پلٹ کے کہاں جائے گا؟ آپ کہ بڑی اچھی ہے یہ بینر، بڑے اچھے وہ بیک ڈراپ لگے ہوئے ہیں، تو کہاں پلٹ کے جائے گی؟ اور ڈیزائنر کی طرف بھی پلٹ کے جائے گی، لگانے والے کی طرف پلٹ کے جائے گی، پرنٹ کرانے والے کی طرف پلٹ کے جائے گی، اس پہ خرچ کرنے والے کی طرف یہیں پہ رک جائے گی؟ نہیں، یہ اور بھی آگے، ہر تعریف کو پلٹ کے کہاں جانا ہے؟ اصل میں اسے پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ تعریف کرنے والا بھی پلٹا دے تو بہت اچھا ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے
وہ بھی اگر مشرک نہیں ہے تو وہ بھی اس تعریف کو اللہ کی طرف پلٹا دے، اپنے پاس روکے نہیں، روک کے خوش نہ ہو جائے کہ دیکھو میری تعریف ہو رہی، میری فوراً ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ کی تعریف کریں، آپ کہیں الحمدللہ۔ یہ کرتے ہیں جو اس راز کو جانتے ہیں، کبھی کسی تعریف پر وہ ہو، جو راز کو نہیں جانتے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم تو بڑے اچھے آدمی ہو۔ کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے بڑی محنت کی ہے۔ جب قارون سے کہا کہ تمہارے پاس تو بڑی دولت، کہا ہاں میں نے اتنے سال پڑھائی کی ہے، انما اوتیت علی علم عندی، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی محنت کی، اتنا فکر کیا، اتنا بزنس کے لیے سوچا، اتنی پلاننگ کی، یہ کیا وہ کیا، تو میں یہ کھڑا کر سکا ہوں۔ یہ مشرک انسان ہے۔ یہ مشرک سے مراد کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں پہلے بھی پڑھتا رہا ہوں ہر بار، مشرک سب سے زیادہ شرک کی بات مسلمانوں میں ہے، مسلمان مشرک۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یہ آیت یاد رکھے، بار بار پڑھی جاتی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر مشرک۔ اور اکثر مشرک کیوں ہیں؟ ایک وجہ اس کی ہے ان کو تعریف اپنی بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ ذاکر جن کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ وہ، اور وہ تعریف کو اللہ کی طرف پلٹا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم تعریف کرو سبحان اللہ الحمدللہ، تو میں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ قرآنی شرک ہے۔ وہ آل سعود والا شرک وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں، لیکن قرآن جو شرک بیان کرتا ہے وہ تو ہے، وہ شرک جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو کوئی بھی چیز انسان کو اگر متوجہ کر رہی ہے، میں چند جملے صرف پڑھ لوں، وقت تمام ہو گیا ہے۔ کس کا پڑھوں؟ ایک دعا ہے جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں دعائے افتتاح۔ دعائے افتتاح امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری دعائی ہے اسی بات پر کہ حمد 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 حمد۔ جس چیز پر نگاہ پڑی پروردگار تیری حمد، جو بھی سوچا پروردگار تیری حمد۔ شروع یہیں سے کیا اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگارہ میں اپنی مدح کی کا آغاز ہی کرتا ہوں، کس سے؟ افتتح ہو یعنی کھولنا، شروع کرنا، میں اس کا آغاز ہی کرتا ہوں تیری حمد سے، تیری حمد سے آغاز کرتا ہوں۔ وَأَيْقَنْتُ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ۔ میں ابھی کلمات پڑھنے لگوں گا تو پھر بہت زیادہ طول ہو جائے گی، لیکن چند کلمے جلدی جلدی جو حمد کے۔ الہی اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، پروردگارہ تو نے مجھے اجازت دی کہ میں تجھے پکاروں، تجھ سے سوال کروں، تجھ سے مانگوں، تو فاسمع یا سمیع مدحتی، تو اے سننے والے میری مدح کو سن لے۔ میں جس کی بھی مدح کروں لیکن تیری مدح کر رہا ہوں، تو اے سننے والے میری اس مدح کو سن لے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایک جملہ ہے، یہ یہاں پہ نقطہ بیان کیا گیا ہے، وقت بھی نہیں رہ گیا ہے، کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنی بھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور آپ سمجھ بھی گئے مطلب بیان کرنے میں کہ دوسروں کی بھی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن دوسروں کی تعریف سب اسی مسیر پر، اسی راستے پہ ہوگی جو کہیں نہ کہیں جوڑ رہی ہو، جو کہیں نہ کہیں اللہ سے جڑ رہا ہو معاملہ۔ لہذا پھر ایسی کوئی بھی تعریف انسان کسی زندگی میں، انسان ایک پھول کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن کہ ایک ظالم کی تعریف کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، چونکہ پھول کی تعریف جب کرے گا کہ یہ پھول بنانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ظالم کو، ظالم تو اللہ نے نہیں بنایا ہے، ظالم کو انسان بننے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تو ظالم وہ خود ہی بنا ہے کہ نہیں؟ اور اسی لیے وہ راستہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان، چند جملے میں جلدی جلدی پڑھ ہی لوں، میں کیا بتاؤں، چھوڑنا پڑ رہا ہے کئی چیزوں کو۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، تمام تعریفیں اس پروردگار کی جس نے کسی کو بیوی نہیں بنایا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کا کوئی بھی شریک ہے ہی نہیں، اس پوری کائنات کے چلانے میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے،
ہاں اللہ نے ذریعے ضرور بنائے ہیں لیکن شریک نہیں بنایا ہے. ابھی ہمارے درمیان میں لا کے شریک بنایا جا رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کس پر؟ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں پر جس کو اللہ نے اپنا ذریعہ بنایا تھا ان کو شریک بنا کر. رسول اللہ پر ظلم ہو رہا ہے, اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے, شریک بنا رہے ہیں, کاموں میں شریک بنا. ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مذہب میں ایشور کے بہت سارے شریک بنا دیے ہیں ہر کام میں, یہ فلاں کے شریک, یہ فلاں کے شریک, یہ فلاں کے شریک. اور وہ دیکھتے دیکھتے ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ اتنا بڑا ظلم کر ڈالا رسول اللہ اور اہل بیت پر کہ آ کر اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا. پھر جرأت کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کام اللہ نہیں کرے گا تو چلو اہل بیت کر دیں گے, یعنی اور آگے بڑھا دی ہے نا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ كُلِّهَا. جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے, جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے, ساری حمد جو ہے پروردگار کے لیے. عَلَى جَمِيعِ نِعْمِهِ كُلِّهَا. جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں پر اللہ کی, جتنی بھی نعمتیں. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ. جس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے اس کے ملک میں, اس کے امر میں, اس کے حکم میں. کوئی بھی اس سے نزاع کرنے والا نہیں ہے, کوئی اس سے ٹکرانے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی حرف رکھنے والا نہیں ہے. الحمد للہ الذی لا شریک له فی الخلق ولا شبیہ له فی عظمتہ. اور اس کے بعد آگے بیان کرتے 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 آخر تک بہت ہی عظیم جملے ہیں. آپ لوگ دعائے افتتاح پڑھتے ہوں گے لیکن ترجمہ پڑھیں اس کا, ذرا اچھے سے پڑھیں, دیکھیں کس کس بات پر اللہ کی حمد کی جا رہی ہے. اور کچھ جملے تو عجیب ہیں کہ پروردگارا تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. اللہم ان عفوک عن ذنبی. پروردگارا تیرا یہ گناہوں کا معاف کر دینا. وصفحک عن ظلمی. اور میرے ظلم پر بھی تو نظر انداز کر دیتا ہے. وسترک عن قبیح عملی. اور میرے برے اعمال پر بھی تو چھپا دیتا ہے ہمارے اعمال کو. وحلمک عن کثیر جرمی. اور میرے کثرت جرم کو بھی تو جو ہے حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ تو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی ریئیکشن نہیں دیتا. عندما کان من خطیتی وعمدی. چاہے میں جان کے کروں چاہے بوجھ بغیر جانے ہوئے کروں, تو یہ سارا کام جو تو کرتا ہے کہ چھپا لیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے. اس نے اتمعانی فی ان اسألک ما لا استوجبہ فی. مجھے میرے اندر یہ لالچ پیدا کر دی ہے کہ میں تجھ سے وہ بھی سوال کرنے لگوں جس کا میں حقدار نہیں ہوں. تو معاف کر دے رہا ہے, تو عفو کیے دے رہا ہے, تو چھپائے جا رہا ہے, تو نظر انداز کیے جا رہا ہے. تیری اس کرم کو دیکھ دیکھ کر ہمارے اندر یہ لالچ پیدا ہونے لگی. پروردگار آپ تجھ سے وہ میں مانگتا ہوں کہ جس کا میں مستحق نہیں ہوں. الذی رزقتنی من رحمتک وآرایتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک. انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے آپ لوگ. اور اس کے بعد آگے جا کر فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم. اتنا کریم مولا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اتنے کریم تو ماں باپ بھی نہیں ہوتے. جب ہم ذرا سی غلطی کرتے ہیں ماں باپ کے چہرہ بگڑ جاتا ہے, ناراض ہوتے ہیں, فوراً ڈانٹتے ہیں, فوراً ریئیکشن آتا ہے. لیکن تو کتنا کریم ہے, تو کتنا حلیم ہے. یا رب انک تدعونی فاولی عنک. پروردگارا تو نے مجھے بلایا لیکن میں نے رخ موڑ لیا. اللہ اکبر. انک تدعونی فاولی عنک. تو مجھے بلا رہا ہے, میں نہیں, تو مجھے بلا رہا ہے, تو مجھے دعوت دے رہا ہے. اسی ماہ رمضان میں شہر دویتم فیہ الی ضیافت اللہ. پروردگار بلا رہا ہے لیکن میں اپنا رخ موڑ رہا ہوں. تتحبب الی فتبغض عنک. تو مجھ سے محبت کر رہا ہے, محبت کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے, میں تجھ سے بغض کر رہا ہوں. اللہ اکبر. تتودد الی فلا اقبل منک. تو مجھ سے مودت کر رہا ہے لیکن میں تجھ سے رخ موڑے جا رہا ہوں. کانی لیتطول علیک. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے تیرے اوپر کوئی احسان کر رکھا ہے. تو نے نہیں بلکہ میں نے تیرے اوپر احسان کر رکھا ہے کہ تو میرے بھلائی چاہتا ہے لیکن میں رخ موڑے جا رہا ہوں, میں لڑا جا رہا ہوں, میں تجھ سے جنگ پہ اتر آیا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے جنگ پہ اتر آتے ہیں, جیسے روایتوں میں ہے کہ جو سود پہ اپنی زندگی گزار رہا ہو جنگ پہ اللہ سے اترا ہوا ہے. اور یہ سارے
بہت ہی عظیم الشان جملے بولنے کے بعد پھر الحمدللہ مالک الملک مجر الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح، اللہ کی حمد ہے جو ملک کا مالک ہے، جو کشتیوں کو چلانے والا ہے، جو ہواؤں کو مسخر کرنے والا ہے، جو صبح کو آ کر تاریک راتوں سے صبح کو تبدیل کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، دیان الدین جو ہر امر کی جزا دینے والا ہے، رب العالمین الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ والحمدللہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمدللہ علی طول عناتہ فی غضبہ، جو غضب کرنے میں بھی طول دیتا ہے، جلدی غضب نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل جملے ہیں الحمدللہ الخالق الخالق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، اور الذی بعد فلا یراف وقرب فشاہد النجوى، جو اتنے دور ہے جو دکھائی نہیں پڑتا لیکن اتنی نزدیک ہے جو ہمارے رازوں سے بھی آگاہ ہے۔ یہ دعا افتتاح میں یہ روزانہ بھی پڑھنے کی دعا ہے، لیکن توفیق نہیں ہو پاتی، سب کو بھی نہیں ہو پاتی، جس کو ہوتی بہت اچھی بات ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان زندگی کا یہ راز پا لے کہ جس پر بھی نگاہ پڑے، صبح پہ، دن پر، کشتی پہ، پانی پہ، ہواؤں پہ، بادل پہ، انسانوں پر، لوگوں پر، جدھر بھی نگاہ پڑے تعریف کس کی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، حمد کو پروردگار کی طرف پلٹانے کا ہنر سیکھیں۔ اور اگر زندگی کا یہ ہنر سیکھ لیا تو قرآن کا ایک قانون اس سے مل گیا، اور یہ پہلی سورہ کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔